الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج کے دور میں ہمارے اندر بہت سی برائیاں اور بد اخلاقیاں عام ہو چکی ہیں اور ان برائیوں نے ان بد اخلاقیوں نے معاشرے تباہ کر دیے ہیں. ان میں سے ایک سب سے بڑی برائی بد اخلاقی جس نے آج ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے وہ افواہ ہے. یعنی کہ ایسی بات جو حقیقت پر مبنی نہ ہو وہ معاشرے میں عام کر دی جاتی ہے، پھیلا دی جاتی ہے اور اس افواہ کے پھیلانے کا، پروپیگنڈے کرنے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی خاندان کے متعلق، کسی جوڑے کے متعلق وہ بات پھیلائی گئی ہے تو ان کے درمیان میں جدائی ہو جاتی ہے، اور اگر کسی خاندان کے متعلق وہ بات ہے تو وہ خاندان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ان کے اندر جنگ و قتال والا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ معاشرے کے اندر چیز پھیلا دی جائے، عام کر دی جائے تو معاشرے آپس میں تباہ ہو جاتے ہیں. تو الغرض یہ چیز افواہ حقیقت کے برخلاف جھوٹی بات جو ہے اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، یہ بڑا سنگین جرم ہے.
اور اس کی بنیاد سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، کیونکہ آپ نے جھوٹ پر مبنی بات کو عام کرنا ہے، پھیلانا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ اجتماعی معاملے کے ساتھ تعلق رکھنے والی خبر ہو تو اس کے اندر نقصان اور زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس جانب ہماری توجہ بھی کروائی ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آتا ہے جو جھوٹا انسان ہے اور وہ کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہے تو فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لو، اس کی چھان بین کر لو، اس کو دیکھو پرکھو کہ آیا جو خبر ہم تک پہنچی ہے کیا وہ حقیقت پر مبنی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، وگرنہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم اس خبر کی بنیاد پر کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھو جو نادانی پر مبنی قدم ہو، اور پھر اس کے بعد تم اس قدم کے اوپر نادم بھی ہو جاؤ، پشیمان بھی ہو جاؤ کہ ہمیں یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر اس آیت کا شان نزول ہم پڑھیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک عامل بھیجا بنو المصطلق کی طرف کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ کا مال لے کر آؤ۔ ان کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ خبر عام کر دی، پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کو انہوں نے قتل کر دیا، اور ساتھ میں زکوٰۃ دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جو قبیلے کا سردار تھا اس کی آرزو، اس کی تمنا یہ تھی کہ ہم خود اپنے زکوٰۃ کے مال کو جمع کر کے لے کر جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھما کر آئیں گے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ عامل کو قتل کر دیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، گویا کہ وہ مسلمان نہیں رہے، کافر ہو چکے ہیں، مرتد ہو چکے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک سریہ تیار کرتے ہیں، ایک جنگی آپ قافلہ تیار کرتے ہیں۔ ابھی آپ قافلہ تیار ہی کر رہے تھے، اسی قبیلے میں سے چند افراد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے سارے واقعے کی بالخبر بتلا دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ تک پہنچی ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ آخر دیکھیں یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کا وحی کے ساتھ تعلق ہے، اللہ رب العالمین پیغام کے ذریعے اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب وہ خبر پہنچی، خبر کی ابھی تحقیق نہیں ہو سکی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے نتیجے تک جا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب ان کے پاس کوئی بھی معاملہ آتا ہے، وہ امن کا معاملہ ہو، خوف کا معاملہ ہو۔ امن کا معاملہ کیا ہے کہ جی مسلمان قبائل میں مثال کے طور پر دو قبائل تھے، آپس میں لڑائی چل رہی تھی، اب ان کی صلح ہو چکی ہے، یہ خبر آ گئی، یا کافر اور مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی تھی، مسلمانوں کی فتح یابی کی، کامیابی کی، اور ان کے غلبے کی خبر آ جاتی ہے، یہ امن کی خبر ہے، خوشی کی خبر ہے۔ اول خوف، یا پھر کوئی خوف کی خبر آ جائے کہ جی دشمن تمہارے اوپر مسلط ہو رہا ہے، دشمن اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آ رہا ہے، اتنے ان کے پاس ہتھیار ہیں، اتنے افراد ہیں۔ اذاعوا بہ، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس خبر آتی ہے وہ دیکھتے نہیں ہے کہ کیا یہ خبر عام بھی کرنی چاہیے یا نہیں، اس کو پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے، اذاعوا بہ، اس کو عام کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اللہ فرماتے اگر وہ اس خبر کو، وہ امن کی خبر ہو یا پھر وہ خوف والی خبر ہو،
اگر وہ اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لوٹاتے، ان تک یہ پیغام لے کر جاتے کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، یا پھر اپنے امراء، اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے، ان کو بتلاتے ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو وہ لوگ جو استنباط کرتے ہیں، استنباط کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کنویں کو کھود رہے ہوں اور کھدائی کے دوران جو پہلا قطرہ پانی کا آتا ہے اس کو کہتے ہیں نبت، یعنی وہ پانی کا قطرہ کتنی محنت اور مشقت کے بعد اور کتنے دنوں کی محنت کے بعد جو آپ نے وہ کھدائی شروع کی ہے، اس کے بعد وہ پانی کا قطرہ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ یعنی وہ اتنی گہرائی میں جا کر، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ پہچان لیتے ہیں یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ وہ اپنے ذرائع سے اس خبر کی تصدیق کریں گے، ان ذرائع کو استعمال کر کے وہ چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے، پھر کیا اس خبر کو عام کرنا چاہیے یا عام نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ خبروں کو عام کرنا، یہ خبروں کو عام کرنا، پھیلا دینا، یہ شیطان کا راستہ ہے، یاد رکھیے۔ بڑی سخت وعید ہے، شیطان کے پیروکار اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو قرار دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، دیگر چیزیں ہیں، ہر خبر وہ چاہے پھیلانے والی ہے یا نہیں، سچی ہے یا جھوٹی ہے، قرآن کی بات ہے یا قرآن کی بات نہیں ہے، صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، وہ صحیح صحابہ کا قول ہے یا نہیں ہے، وہ تابعین کا قول ہے یا نہیں ہے، کیا چیز ہے کچھ پتہ نہیں۔ میرے خیال لائٹ چلی گئی، یہ اوپر لگا دیں۔ تو وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس چیز کو پھیلانا چاہیے، عام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، نہیں، کیوں ہم نے آنا ہے یہاں پر، جی دیکھا کیا ہے، شیئر، آگے شیئر کر دیا۔ کوئی ہم اس خبر کے متعلق گہرائی میں نہیں جاتے، اور پھر اس خبر کے پھیلانے میں جتنا، یاد رکھیے، وہ شخص مجرم ہے، گناہ گار ہے جس نے اس خبر کو عام کیا، پھیلایا، جو سب سے پہلا تھا، اتنے ہی ہم اس کے اندر برابر کے شریک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے اندر۔ اور اس سخت وعید کو صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے سامنے رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا، عذاب ہو رہا ہے اس کو، اور عذاب کیا ہے، اس کی بانچھیں چیر کر اس کے کانوں تک لائی جا رہی ہیں، اس کی آنکھوں کو چیر کر، اس کے نتنوں کو چیر کر اس کی گدی تک لایا جا رہا ہے، اور پھر ایک طرف کا فرشتہ اس انداز میں کرتا ہے، پھر دوسری سائڈ جاتا ہے، پھر اسی طرح وہ اس کی بانچھوں کو، اس کی نتنوں کو اور اس کی آنکھوں کو اسی طرح گدی تک لے کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ آخر اتنی اذیت ناک، اتنا سخت عذاب اس شخص کو ہو رہا ہے، کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو صبح اٹھتا تھا، اور صبح اٹھنے کے بعد اس کا کام کیا ہوتا تھا، یہ جھوٹ پھیلاتا تھا، یہ خبر عام کرتا تھا، اور وہ خبر کہاں تک جاتی تھی اس کو بھی فکر نہیں ہوتی تھی، وہ پھیلا دیا کرتا تھا۔ کہا یہ جھوٹی خبریں پھیلانے والا شخص ہے، جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اس کو اللہ رب العالمین یہ سزا دے رہے ہیں۔ اور آج جب سب سے پہلے میں بھی بیدار ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، ہمارا بھی یہی کام ہوتا ہے، فیس بک کھولی، واٹس ایپ کھولا، اور اس کے اندر جو میسج آیا آگے شیئر کر دیا۔ کیا ہم بھی یہ نہیں کرتے کام؟ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کو استعمال کر رہے ہیں، اس چیز کے استعمال کے فوائد، اس کے نقصانات کو بھی اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم دنیاوی اپنے کیا فوائد حاصل کر رہے ہیں، اخروی کیا نقصانات کر رہے ہیں، اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث آپ نے کئی بار بھی سنی،
کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، کہ ایک بندہ ہے وہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کوئی خبر عام کر دیتا ہے اور وہ عام کرتے ہوئے وہ پرواہ نہیں کرتا، لیکن وہ اللہ کی خوشنودی پر مبنی بات ہوتی ہے، اچھی بات ہوتی ہے، پتہ اس کو بھی نہیں ہوتا، عام تو کر دیتا ہے، اللہ کو وہ جملہ وہ بات پسند آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم کی گہرائیوں سے نکال کر جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابل دوسرا شخص جو جنت کے قریب ترین ہے، ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اسی طرح اٹھتا ہے، جھوٹ پھیلا دیتا ہے، جھوٹی خبر کرتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہونے والے ہیں، معاشرے کے اندر کیا تباہیاں ہوں گی اس کے ذریعے سے، اس کو فکر نہیں ہوتی، وہ جملہ بس ایک کہتا ہے اور وہ جھوٹ پر مبنی بات ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جنگ و قتال کا معاملہ آ جاتا ہے، آپس میں دو خاندان ٹوٹ پڑتے ہیں، آپس میں دو خاندانوں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، فسادات ہو جاتے ہیں، وہ ان نتائج سے بالکل بے خبر ہوتا ہے اور بے خبری کے عالم میں اس نے یہ کام کیا، جان بوجھ کے دیکھے نہیں ہے، بے خبری کے عالم میں اس نے یہ کام کیا، لیکن اس کے نتائج اتنے خطرناک نکلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے، اتنا اللہ رب العالمین اس کو دور کر دیتے ہیں جنت سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اور یہ افواہوں کا عام کرنا، خبروں کا بے جا، جو جھوٹی خبریں ہوں، حقیقت پر مبنی نہ ہوں، اس کو پھیلانا، اس کا بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ رب العالمین تو اہل ایمان کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ان کو خبر پہنچے تو ان کو تو کہنا چاہیے کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی الزام لگا، تہمت لگی، منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگا دی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کا، اور اس کا اثر کتنا ہوا جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی کہ مجھ پر یہ الزام لگا ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑی اور 2 راتیں مسلسل روتی رہی، 2 راتیں مسلسل، آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ مسلسل آپ پریشان، تکلیف کے اندر اس خبر کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں بیمار ہو گئی، بخار کے اندر مبتلا ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح پہلے میرا خیال کرتے اس طرح آپ خیال نہیں کر رہے۔ کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہوا ہے، کیا خبر ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دن میں مصطح کے ساتھ باہر نکلی پیشاب کرنے کے لیے، تو ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ کیوں اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو بد دعا دیتی ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتہ؟ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ میرا بیٹا تمہاری اس طرح کی بات کے اندر ملوث ہو چکا ہے۔ اب غور کیجئے، سیدہ عائشہ کو علم تک نہیں ہے، اور منافقین نے، عبداللہ ابن ابی اور اس کے پیروکاروں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 قریبی آپ کے صحابی وہ اس کے اندر شریک ہو گئے۔ حسان بن ثابت کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مداح ہیں، آپ کی تعریفیں کرنے والے ہیں، مشرکین کے ہجو کی، ان کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو الزامات ہیں ان کا جواب اشعار کے ذریعے سے دینے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح آٹا گوندا ہوا ہوتا ہے اس میں سے بال آسانی سے نکل جاتا ہے، اسی طرح حسان مجھے ان کی ہجو سے، ان کی مذمتوں سے نکال دیتا ہے، سائڈ میں کر دیتا ہے۔ لیکن اثر ہوا، پروپیگنڈا اتنا ہوا، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اور پھر مصطح کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کفالت کے اندر ہیں، ان کے کفیل ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، اپنے زیر کفالت رکھا ہوا ہے مصطح۔ اور حمنہ بنت جہش کون تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سالی۔ اب اس واقعے کو اگر ہم غور کریں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے وہ پھر ہر ایک کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتی ہے، پھر بچ نہیں پاتا بندہ، وہ اس کا فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا، اور وہ لا علمی کی بنیاد پر اس کو سچا اور حقیقی سمجھ بیٹھتا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں جب تمہیں یہ بات پتہ لگی تھی تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیوی انہوں نے اسی معاملے پر بات کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جب تم نہیں کر سکتی وہ تو تم سے 1000 درجہ بہتر ہے عائشہ، 1000 درجہ تم سے بہتر ہے، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہم نے جب یہ بات سنی، ہمارے کانوں کے اندر یہ بات پڑی، ہم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ رب العالمین یہ بہتان ہے رب کی طرف، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان الزام لگا دیا گیا ہے۔ اب کتنی خبریں آتی ہیں اور وہ ہمیں بتلا رہی ہوتی ہیں، خود بتلا رہی ہوتی ہیں کہ جھوٹی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر یقین کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کو عام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ اور اس موضوع کے اختیار کرنے کا جو بنیادی مقصد، جو حالات آج ہمارے چل رہے ہیں ملک پاکستان کے جو حالات اور کشیدگی بھارت کے ساتھ ہماری چل رہی ہے، ہم اس چیز کے اندر نہیں غور و فکر کرتے کہ آخر میرے ایک میسج سے، میری ایک خبر سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، خبر بناتے ہیں، فیک خبر بنا کر عام کر دیتے ہیں، مسلمانوں کی ہمتوں کو پست کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہماری اس خبر کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر کتنی پست ہمتی آنی ہے، اور ہم اپنی لڑائیوں جھگڑوں کو بھی لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، جی فوج نے یہ کیا، فوج نے وہ کیا۔ کم از کم آپ ان کے قدم بقدم نہیں کھڑے ہو سکتے، کم از کم اپنی بکواسات کو تو ہم بند کر لیں، ہم اپنے پیچوں کو تو روک لیں، اپنے انگلیوں کو تو روک دیں۔ آج آپ اور میں آرام سے رات کو بے خوف ہو کے سوتے ہیں، کیوں سو رہے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں اس چیز پر بے خوف ہو کر سلا دیا ہے؟ ذرا غور کیا ہے کبھی؟ ہمارے پیچھے کون جاگ رہا ہے؟ کون ہماری سرحدوں پر محافظ کے طور پر کھڑا ہے؟ کون ہمیں آرام اور سکون کے ساتھ ہم اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں؟ ہمارے معاملات میں تو ان خبروں کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہمارے اندر پیدا ہوا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہمیں ایک یقین ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ جی ہماری افواج ہیں، وہ پہرے ہیں پہ کھڑی ہیں، وہ محافظ کے طور پر جاگ رہے ہیں، وہ دشمنوں کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد ہیں، تیار ہیں۔ اور یہی چیز ہمیں آرام سے سونے پر مجبور کرتی ہے۔ شاید ہم تو چلیں، ہم کہہ سکتے ہیں ہم تو بارڈر سے بڑی دور ہیں، جو بالکل بارڈر کے قریب کے علاقے ہیں، انڈیا نے تو خالی کروائے، کیا ہماری ملک پاکستان نے، افواج نے، حکومت نے خالی کروائے؟ نہیں۔ کیوں وہ لوگ ابھی بھی امن کے ساتھ اپنے ہی گھروں کے اندر بارڈر کے قریب ہی موجود ہیں، اور وہ راتوں کو بڑے امن کے ساتھ سو رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، یہ جو مسلمانوں کے اندر پست ہمتی بھی پیدا کرتی ہیں، اور یہی چیزیں آپس میں لڑائی جھگڑے کو، اب وہ دو آپس کے حکومتوں کے معاملات ہیں، میرا اور آپ کا اس کے اندر کیا عمل دخل ہے؟ بتائیں کہ میں کھڑا ہو جاؤں، میں کوئی ویڈیو بناؤں کہ جی پانی تم نے بند نہیں کیا، میرے گھر پہ پانی ابھی بھی آ رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، کیا بنتا ہے میری اور آپ کا یہ چیزیں بنانے کا؟ اور ہم ان چیزوں کو عام کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تتمنوا لقاء العدو۔ کچھ ہمارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی بھارت ہم سے لڑائی کر کے تو دیکھے انڈیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے کبھی بھی ملاقات کی تمنا آرزو مت کرنا۔ وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنا کہ اللہ ہمیں اس جنگ کے اندر نہ جھونکنا۔ یہ جنگیں پہلے دور والی جنگیں نہیں ہیں کہ میدان لگے گا، میدان سجے گا، دونوں اقوام سامنے آئیں گی، کافر مسلمان وہاں پر جمع ہوں گے، یہاں سے بھی 1000 10,000 بندے ہیں، وہاں پر 1,00,000 2,00,000 بندے، نہیں۔ اب وہ جنگیں نہیں ہیں کہ میدان کے اندر ایک ہی جگہ پر ہی نقصان ہونے والا ہے، وہیں پر ہی آپ کے معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ جنگ کہاں تک پھیلے گی، کہاں کیا کیا نتائج اس کے ذریعے سے نکلنے والے ہیں،
ہم نہیں جانتے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمنا نہ کرو دشمن سے ملاقات کی، اللہ سے عافیت مانگو۔ ہاں اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے، مٹ بھیر ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، پھر کیا کرنا ہے؟ وصبروا، ڈٹ جاؤ، پھر مقابلہ کرنا ہے، پھر بس ہمت ہی نہیں دکھانی، پھر کھڑے رہنا ہے وہاں پر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یہ بات یاد رکھ لینا، اگر تمہیں شہادت ملتی ہے تو اللہ نے تمہاری اس تلوار کے نیچے، اس اسلحے کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں جنتیں عطا کرنی ہیں۔ دیکھیں نتیجہ مسلمانوں کا بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام اس چیز کی تمنا کی اجازت نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی چیزیں جو فیک خبریں ہوتی ہیں، افواہ ہوتی ہیں، جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، ان کو ہمیں کبھی بھی عام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے کرتے ہیں۔ خبر کون سی عام کرنی ہے، کون سی عام نہیں کرنی، یہ ہم جانتے نہیں، نہ ہمارے صحافی جانتے ہیں، نہ ہمارا میڈیا جانتا، ان کو بھی نہیں پتہ بیچاروں کو کہ کون سی خبر پھیلانی چاہیے، کون سی نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہر خبر بھی عام کرنے کی نہیں ہوتی، اور جو تھوڑا سا مشہور ہو جائے اس کو تو بیچارے کو چھینک بھی آ جائے تو اس کی بھی خبر لگ جاتی ہے، اخباروں کے اندر پھیلا دی جاتی ہے۔ چھوٹا سا بھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے اور بڑی مزے سے ہم وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کن فضول چیزوں کے اندر ہم لگ گئے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچ جائیں اور اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں کہ اگر ہم نے کوئی جھوٹ پھیلایا ہے، جھوٹی بات کی ہے، اور اس جھوٹ کے بعد، اس خبر کے بعد اگر معاشرے کے اندر کوئی فساد ہوا ہے، خرابی ہوئی ہے، کوئی جنگ و قتال والا معاملہ ہوا ہے، دو خاندانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے ہیں، دو خاندان آپس میں ٹوٹ گئے ہیں، میں مجرم ہوں اس چیز کا، جرم ہے میرا یہ، اور میری وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں پر لعنت کی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جائیں کفار سے بات چیت کریں، ان کو کہیں کہ ہم عمرہ کرنے آئے، ہم تم سے لڑائی کرنے نہیں آئے، خبر پیچھے سے سیدنا عثمان کی شہادت کی مل گئی نبی علیہ السلام کو، آپ نے بیعت کی، بیعت رضوان، اسی چیز پر بیعت ہوئی کہ ہم قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لے کر جائیں گے، اور یہ بھی خبر کیا تھی؟ جھوٹ پر مبنی تھی۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں تاریخ کے اندر، ہماری تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے، اور اس کے نقصانات ہم نے بھی دیکھے، آپ بھی جانتے ہیں، بہت زیادہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں اس چیز کے اندر خاص طور پہ سوشل میڈیا کے استعمال کے اندر انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ اگر چیز اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے متعلق ہو اور ان کے اوپر جھوٹ ہو، افترا ہو، اور وہ بات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نہ ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظالم ہے وہ انسان۔ اور اگر پھر وہی چیز اسی طرح چلتے چلتے معاشرے کے لیے، خاندانوں کے لیے، کسی بھی اعتبار سے کسی کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث بن سکتی ہے، وہ فساد کا باعث بن سکتی ہے، ایسی چیزیں ہمیں عام نہیں کرنی چاہیے، پھیلانی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔